نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، دوستوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس اللہ کے گھر میں، اس مسجد میں، مسجد اہل حدیث میں کلکتہ کے بازو میں جو علاقہ ہے اس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں بطور نصیحت، سب سے پہلے اپنے لیے، پھر آپ حضرات کے لیے، اور ایسی باتیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے خیر و بھلائی کی ہیں، میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد سوال و جواب مختصر سا وقفہ ہوگا۔ جیسا کہ میری عادت ہے سوال و جواب کرنے کی، وہ آپ اس میں آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں جو سوال ہوں گے انشاءاللہ موضوع سے ریلیٹڈ سوالات ہوں گے یا موضوع سے باہر کے سوالات ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جس طرح ہم یہاں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اسی طرح جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کے اوپر اللہ رحم فرمائے، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے، اور اللہ ان کے خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرمائے، اور جو زندہ ہیں ماں باپ اللہ تعالیٰ ان کے سائے محبت کو، عاطفت کو ہمارے سروں پر اللہ قائم و دائم رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ ان کے رکھے۔ عزیزان محترم، مختصراً کچھ باتیں میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں اسلام کے تعلق سے۔ اسلام کیا ہے؟ ہم سب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟
یہ بہت بنیادی بات ہے اور بہت کم لوگ اس بنیادی بات کی طرف اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں۔ میں اس بنیادی بات کو اس لیے آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے، وہ بوجھ ہلکا ہو سکے اور آپ بھی اس بوجھ میں شیئرنگ کریں، آپ بھی پارٹنر بنیں، آپ بھی اس ذمہ داری کو قبول کریں، آپ کی بھی ذمہ داری بنے۔ اس لیے یہ علم آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں میں، اور یہ جانکاری آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اور اس لیے بھی کہ ہماری اور آپ کی کامیابی اسی کے اندر پوشیدہ ہے، اسی علم میں، اسی جانکاری میں، اور اس کے اوپر عمل کرنے میں۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو اسی علم کو حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور جس میں آخری رسول، آخری نبی، ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا خالی ہاتھ نہیں دے، بلکہ آپ کو وحی پر مبنی ایک اعلیٰ کتاب جسے القرآن الکریم کہا جاتا ہے یا قرآن مجید کہا جاتا ہے، وہ اسے دے کر کے بھیجا۔ 23 سال کے اندر، کتنے سال کے اندر؟ 23 برس میں سبقن دھیرے دھیرے جب ضرورت پڑی، حاجت پڑی، آیت کریمہ کو اتارا، آیت کریمہ کو اپنے نبی کے اوپر نازل فرمایا، کبھی فرشتے کے ذریعے، کبھی ڈائریکٹ، کبھی کچھ گھنٹیوں کی آواز جیسے، کبھی ہاتف غیبی سے، الغرض مختلف انداز سے اس قرآن کریم کو اپنے نبی کے اوپر نازل فرمایا۔ اور پھر ایک دن آیا کہ یہ 30 پاروں کے اندر یہ پورا قرآن ہمارے سامنے آج ہماری خدمت، آج ہمارے لیے موجود ہے۔ تو اس قرآن کے اندر وہ سارا علم موجود ہے۔ اس لیے بھی میں آج آپ کی خدمت میں یہ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کے میسج کو، اللہ کی اس وحی کو، اللہ کے اس پیغام کو اپنے اس بھارت دیش کے اندر 140 کروڑ، جس میں کم و بیش جو بھی ہم ہیں، آپ ہیں 17، کوئی کہتا 20، کوئی کہتا 30، کوئی کہتا 35 سال میں ہم کچھ بھی ہوں۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ان 20 یا 25% میں ایسے لوگ ہیں جو بیچارے، ان کو خود پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے، وہ خود بہت سارے کوڑے کباڑ لے کر کے اور اس کے اوپر رنگ و روغن کر کے اسلام لوگوں کو متعارف کروا رہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے، جس کا اسلام سے کوئی رشتہ ہی نہیں، تعلق ہی نہیں۔ جو اسلام جس سے ابا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان اس کو لوگوں کے درمیان پروڈکٹ بنا کر کے یہ بھی اسلام ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، اس میں بچے کھچے آپ لوگ ہیں جنہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے، جن کے اوپر شروع سے ہی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور یہ ظلم و ستم کے پہاڑ شیطان اور اس کے بندے ہی توڑ رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں توڑ رہا ہے، شیطان اور اس کے بندے ہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مسجد آپ کو اس علاقے میں مل گئی، آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد قائم کی، یاروں کی تو بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کمیت مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوانٹیٹی اللہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ کوالٹی۔ کوالٹی کیسی ہے؟ میڈ ان چائنا مال تو بہت سارا مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے، لیکن میڈ ان جاپان کون سا مال ہے؟ کوالٹی کیا ہے اس کی؟ یہ اصل ہے۔
कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ छोटी छोटी कितनी जमातें हैं जो बड़ी बड़ी जमातों को निगल गईं, बड़ी बड़ी जमातें पिघल गई उनके सामने, सजदरेज़ हो गईं, बड़ी बड़ी जमातें ख़त्म हो गईं, मग़लूब हो गईं। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उन्हें ग़लबा अता फरमाया है। तारीख़ भी मौजूद है हमारी, ग़ज़वे बदर में 313 और कहाँ 1000 का मुकाबिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमचमाते हुए चिरागों को तूफ़ान के सामने खड़ा कर दिया लाके, अल्लाह ने ग़लबा अता फरमाया। खजूर की टहनियाँ उनके ईमान की दौलत और बरकत और ईकान और अल्लाह पर तवक्कुल की वजह से खजूर की टहनियाँ चमकदार तलवारों की शक्ल में निकल गई। ये भी तारीख़ हमारे पास मौजूद है। तो कभी किल्लत और कसरत के ऊपर कभी अफसोस, गुरूर नहीं करना चाहिए, किल्लत के ऊपर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आप ही हैं, क्रीम हैं, दही इतना बड़ा बटके में रखा जाता है लेकिन उसमें घी इतना ही निकलता है, मस्का इतना ही निकलता है कि नहीं? असल वही क्रीम है। आप वो क्रीम हो, आप वो घी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अता फरमाया, फ़हम और समझ दी है कि सिर्फ एक अल्लाह को पुकारने से हमारा मसला हल हो जाएगा। वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही हमारे दिलों के अलीम बेज़ाती सुदूर, दिलों की जो धड़कनें हैं उस धड़कनों को जानने वाला है। वही मालिक कुल है, वही मारता है, वही जिलाता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, वही मुर्दे से जिंदे को निकालता है और वही जिंदे को मुर्दा करता है। वही सारी कायनात के अंदर तदबीर करता है। वही सबका खालिक है, वही सबका मालिक है, वही सबका दाता है, वही रज़्ज़ाक़ है। हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वही सबसे ज़्यादा मजबूत रोज़ी देने वाला है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, वही है जो बेहिसाब बेकिताब जिसको चाहता है रोज़ी अता फरमाता है। हज़रत मरियम मेहराब में बैठी अल्लाह की बंदगी कर रही हैं अकेली। हज़रत ज़करिया पहुँचते हैं, देखते हैं सामने किस्म किस्म के फ्रूट रखे हुए हैं, ये अंगूर, ये सेब, ये खजूर और ये जनाब अली किस्म किस्म के मेवे, किस्म किस्म के फ्रूट रखे हुए हैं। बड़े हैरत से कहते हैं बेमौसम के भी फल, बेमौसम के भी फल मरियम के पास मौजूद हैं। क़ाल या मरियम अन्ना लके हाज़ा, कहने लगे नबी हैं, नबी हैं। कौन है? ज़करिया नबी हैं। कहने लगे मरियम अन्ना लके हाज़ा, ये कहाँ से तुम्हारे पास आ रहे हैं? यहाँ ना कोई मर्द है ना कोई औरत है, कोई आने जाना वाला ये। और अव्वलन तो ये बेमौसम के फल हैं, इनमें ये तो इस मौसम के फल भी नहीं है, ये कहाँ से तुम्हारे पास आए? क़ालत, तो उन्होंने क्या कहा कि हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब व किताब रिज़्क़ अता फरमाता है। तो ये ईमान है, ये ईमान, ये इल्म है उस ईमान और उस इस्लाम के बारे में। देखें ये बात इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था इस्लाम के बारे में, ताकि आप जिस दीन को मान रहे हैं वो दीन क्या है? बोलो, इस्लाम है। वो दीन क्या है? इस्लाम है। ये दीन है, ये मजहब नहीं है। इस्लाम कोई मजहब नहीं है, ये बात याद रखना। हमारे बहुत सारे मौलाना मौलवी हजरात PhD डॉक्टरेट किए हुए डिग्रियों होल्डर, वो कहते भी इस्लाम मजहब है, वो बोलने में निकल जाता है उनको गैर शौरी तौर पर या शौरी तौर पर, पता ही नहीं है बेचारों को। जिनको पता है वो दीन को कभी मजहब नहीं कहते, इस्लाम को कभी मजहब नहीं कहते। इस्लाम मजहब नहीं है। मजहब और दीन में फ़र्क है। दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ है और मजहब इंसानों का बनाया हुआ है। बात समझ में आई? ये फ़र्क रखना, अरबी का लफ्ज़ है, ये दोनों में फ़र्क है। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक क्या है? इस्लाम है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ लोगों आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया।
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو میں نے پسند کیا، میرا پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ کا محبوب دین کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ آپ سے قبر میں بھی یہی پوچھا جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہاں بڑے غور کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ رب کہتے ہیں پالن ہار کو، تمہارا رب کون ہے؟ تم کس کو رب مانتے تھے؟ تو جو مومن ہوگا، موحد ہوگا، قبر میں منکر نکیر جب آگے اٹھائیں گے تو وہ یہی سوال کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو مومن ہوگا، موحد ہوگا، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر وہ فرشتے پوچھیں گے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھیں گے تمہارا مذہب کیا ہے، جو تم چلاؤ میرا مذہب شافعی ہے، میرا مذہب حنفی ہے، میں تو مذہب مالکی کا، چلاتے نا یہاں بہت سارے لوگ، مسجدوں کے اوپر بھی لکھتے رہتے ہیں یہ ہم مذہب سنی حنفی لوگ ہیں۔ مسلمان بنو، مسلمان کیا بنو؟ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم حنفی تھے کہ شافعی تھے کہ مالکی تھے کہ حنبلی تھے کہ قادری تھے کہ نقشبندی تھے کہ چشتی تھے کہ سہروردی تھے، تم کس بابا کے اور کس پیر کے اور کس پیرانی کے مرید تھے، یہ نہیں قبر میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسی کے بارے میں سوال ہوگا، جو بھیجا ہے دے کر کے وہی پوچھا جائے گا، اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب آپ سے پوچھا ما دینوں کا، قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو کہہ دینا یا غوث المدد، کامیابی ہو جائے گی۔ بہت سارے مولوی کہتے پھرتے غوث پاک کا دھوبی تھا تو کوئی مرید تھا۔ منکر نکیر قبر میں پوچھنے لگے من ربوں کا، کہا یا غوث المدد، ما دینوں کا، کہا یا غوث المدد۔ اتنے میں غوث پاک آ گئے، لو قبر میں بھی پہنچ گئے۔ کیا ناٹک ہے، کیا ڈرامہ بازی ہے، اور مسلمان بیٹھ کر کے آپ جیسے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ماتم ہے ایسی عقلوں پر، افسوس ایسے دماغوں پر ہے۔ یہ باولو اتنی بھی عقل نہیں ہے تجھے کہ بھائی ٹرانسمیٹر لگایا ہوا تھا قبر میں، قبر میں کیا ہو رہا ہے اوپر والے کو پتہ کیسے چلا؟ اتنی تو سوچو، یہ کھسک گیا ہے، کھسک گئی ہے کھوپڑی تمہاری، پاگل ہو۔ لیکن جب انسان توحید سے خالی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مشرکین ہیں اولئک کل انعام، اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانور، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ مشرک جو ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے ذلیل ترین مخلوق میں سے شمار ہوتا ہے۔ مشرک حیوان اور جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہی بول رہی ہے گائے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھی کہہ رہی ہے، بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، میرا بچہ میرا دودھ پیتا ہے، میرا بچہ ہے، میں اس کی اماں ہوں، میرا دودھ پیتا ہے، اور انسان مجھے اماں بنا کر میرا دودھ پینے کے بجائے دریا، ندی اور پتھر پہ ڈالتا ہے اور میرا موت پیتا ہے۔ کیا پیتا ہے؟ پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ ہمارے بھارت کی اسی دھرتی پر پیا جاتا ہے۔ مہاراج دودھ کو کہاں ڈالتے ہیں؟ گنگا میں۔ کہاں ڈالتے ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے، یوٹیوب دیکھیے، اس میں موجود ہے، گنگا میں جو یوگی جی بہا رہے ہیں، یوگی جی دودھ کو کہاں بہا رہے ہیں؟ اور گائے کے موت کو پلا رہے ہیں۔ اولئک کل انعام، یہ اللہ کا قرآن دیکھو، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کو اتنی بھی عقل نہیں کہ وہ ننا منا بچہ بھی جب پیدا ہوتے ہیں نا، لڑکھڑاتا ہوا تو ماں کی چھاتی ڈھونڈتا ہے اور ماں کی چھاتی میں جا کے منہ لگا کے پیتا ہے، ماں کا اپنے موت، بولو،
پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی ہیں تو سنانے کو دل کہہ دیتا ہے. ہمارے بھارت میں یہ بڑا عجیب و غریب ملک ہے، بہت ادبھت ملک ہے اور بہت پیارا ملک ہے. اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کے دشمنوں کو اللہ دنیا ہی میں ان کے جسم کے اندر کیڑے ڈالے اور اسے برباد، اسے نوچ نوچ کر کھانے والوں کو اللہ ہلاک فرمائے. ہاں بولو آمین. ناجائز طریقے پر یہ ہمارا بھارت ہمارا ہے. کس کا ہے؟ ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے باپ داداؤں نے خون بہایا، اس پر بنایا ہے، رکھا ہے. اس سے محبت کرو. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یاد آ جاتی. ہمارے بھارت کے ایک وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر، نرالے پرائم منسٹر تو ہمارے بھارت کو ملتے ہی ہیں. ایک سے ایک ادبھت پرائم منسٹر ملتے ہیں، عجیب و غریب. مر گئے. ان کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں اپنا پیشاب پینے میں بہت زیادہ صحت مندی ہے، پیشاب پیو. سب لوگوں کو مشورہ تھا کہ اپنا اپنا. پتہ ہے کون سے منسٹر تھے وہ؟ پتہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. آنے والی نسلوں کو بتا دینا. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت مرارجی دیسائی صاحب. دنیا جانتی ہے ان کو. وہ اپنا موت پیتے تھے. 26 جنوری کو لال قلعے کے اندر مشاعرہ ہو رہا تھا اور شاعر بھی ایک سے ایک سرفرے ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی. سرفرے کا مطلب یعنی ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کا خوف ڈر نہیں ہوتا. وہ بول دیتا ہے جو بولنا ہوتا ہے اشارے کے نائم. تو وہ اپنا موت پیتے تھے. اب مقدر کی بات ہے کہ نہیں؟ کوئی جانور گھاس کھاتا ہے، کوئی جانور گو اور غلاظت کھاتا ہے. مقدر کی بات ہے. آپ کو اللہ نے مقدر صحیح بنایا، آپ دودھ پیتے ہو اور کوئی موت پیتا ہے. آپ کھانا کھاتے ہو، کوئی گوبر کھاتا ہے. واللہ بتا رہا ہوں، کھا رہے ہیں بھارت میں گوبر کے لڈو یا وہ بنا کے رسگلے کی طرح. کلکتہ کے رسگلے بڑے مشہور ہیں نا. کیا بھروسہ کل کو کلکتہ میں بھی یہ رسگلے بننے لگے ہیں. لیکن خیر شاید دیدی ہیں تو نہ بنے، دادا آ جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک دیدی ہیں نہیں بننے والا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ موت پیو اور اپنا اپنا پیشاب پیو. تو کوئی شاعر 26 جنوری یا 15 اگست کو مشاعرہ ہوتا ہے لال قلعے میں دلی میں، اس نے شعر کہا مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیو. مشورہ یہ ہے، اور مرارجی دیسائی بیٹھے تھے منچ پر. مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیو. یہ تعصب، یہ تفریق کیوں دوستو؟ تم ہمارا پیو ہم تمہارا پیے. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسی دولت عطا فرمائی ہے. ورنہ اگر آپ بھی اسلام کی دولت سے محروم ہوتے نا تو آپ بھی کسی کھاڑی یا کسی گائے کے پچھواڑے میں کھڑے ہو کر کے منہ لگائے ہوتے. آپ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو، سب سے زیادہ شکر یہ ادا کرو کہ آپ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے آشنا کیا. اب یہ اسلام ہے کیا؟ یہ اسلام وہ نہیں ہے جو لوگ آپ کو روڈوں سڑکوں پر، جنہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں، وہ آپ کے گھر کا ایڈریس بتاتے پھر رہے ہیں کہ صاحب یہ اسلام ہے کہ ایک دوسرے کو مارو کاٹو قتل کرو خون کرو. صاحب یہ اسلام ہے کہ اسلام عورتوں کو 4 دیواریوں میں بند کر کے ظلم کرا. صاحب یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے کہ جانوروں پر ظلم کرو. یہ اسلام ہے کہ عورت کے اوپر ظلم. یہ اسلام. اس طرح سے غلط سلط باتوں کو اور ہمارے اپنے ذاتی افعال اور کردار کو غیر اسلامی کردار اور غیر اسلامی اعمال، غیر اسلامی کلچر، غیر اسلامی افعال، غیر اسلامی کرتوت جو بنام مسلمان اپنے کلچر، اپنے سماج اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹیوں میں جو اسلام سے دور ہے وہ کرتا ہے،
اس کو لوگ مدعا بنا کر کے دنیا کے اندر پرموٹ کرتے ہیں کہ صاحب یہ اسلام ہے، یہ اسلام، یہ اسلام، اسلام ہے۔ ابا نے وہاں سے 10 اپنا ٹاور گروا دیا، ان کے ابا نے اپنا ٹاور 9/11 کو گروا دیا۔ اب پوری کیوں اسلام بڑھ رہا تھا، پورا امریکہ مسلمان ہونے کے اوپر در پہ تھا، اب بدنام کر رہا تھا کسی طرح سے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کرسچنوں کو؟ آپ یہ تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر، یہ تو معمولی سی قربانی تھی، یہ کوئی قربانی ہے؟ لیکن انہوں نے گروا دیا اپنا جہاز وہاز ڈال کر کے، اور تہمت لگا دی کہ صاحب یہ فلانے مسلمانوں کا کارنامہ ہے، انہوں نے ایسا کیا۔ مسلمان بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے ہیں۔ اور پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، لے کے جہاز اور لے کے جناب علی فوج افغانستان پہ چڑھ دوڑا، پاکستان کو گلا دبایا، تو وہاں اپنا فورس قائم کر دیا، یہاں بنا وہاں بنا، اور اسامہ بن لادن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب علی صاحب پورے ملکوں کو سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔ ڈرامہ، اور ہم بیٹھے تماشا دیکھتے رہے صاحب۔ عزیزان محترم، بات لمبی نہیں ہونی چاہیے، مختصر۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے جو سازش کی، جو چال چلی، اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کی چالیں اللہ نے انہی کے اوپر پلٹ دیں۔ وہ اسلام کو کیا بدنام کرتے، وہ اسلام کو کیا رسوا کرتے، وہ خود در بدر ہو گئے، ذلیل و رسوا ہوئے۔ اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ یورپ میں بھی پڑھا جانے لگا، برطانیہ میں بھی پڑھا جانے لگا، انگلینڈ میں بھی پڑھا جانے لگا، امریکہ میں بھی پڑھا جانے لگا، ہالینڈ، پوری دنیا میں اسلام پڑھا جانے لگا، اور زور شور سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ہر 3 یا 2 دن پر امریکہ کے اندر ایک مسجد کی تعمیر ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے فضل سے اسلام پھیل رہا ہے۔ تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ مکے کے چند محدود گلیوں تک تھی، اور کفار مکہ حج کے دنوں میں اپنے اپنے ایجنٹ کو بٹھائے رکھتے تھے، جہاں جس درے سے اور پہاڑ کے جس راستے سے حجاج آیا کرتے تھے مکے کے اندر حج کرنے کے لیے، ان کو ان دروں پر، ان راستوں پر بٹھا کر کے یہ سکھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو کہنا کہ مکے کے اندر ایک پاگل پیدا ہو گیا ہے، پاگل ہے، جادوگر ہے، اس سے بات نہ کریں، نہ اس کی باتوں کو سنیں، نہ اس سے قریب جائیں۔ چاروں طرف اب جہاں سے بھی گزر ہو رہی، دیکھنا مکے میں ایک پاگل ہوا ہے، اس کے اوپر جادو کیا گیا، جن بھوت ہیں، اس سے بات نہیں کرنا، ورنہ تم کو بھی وہ جن چڑھ جائے گا، تم بھی پاگل ہو جاؤ گے۔ اب جو آتے تھے وہ سوچے یار، جس انسان کی طبیعت میں ہے، فطرت میں ہے، جس بچے کو کہو نا کہ جیسے یہ فیش ہے، انگلی بچے بار بار اسی میں ڈالتے ہیں، اب آپ جتنا ہی پکڑ کھینچو گے وہ وہیں ڈالے گا انگلی۔ ایک دفعہ چھوڑ دینا چاہیے، ایک دفعہ اس کو شاٹ لگے گی نا، آئندہ زندگی بھر کسی سوراخ میں انگلی نہیں کرے گا وہ۔ نہیں، صحیح بتا رہا ہوں، یہ اس کی طبیعت میں۔ انسان کو مدرسوں میں دیکھو پابندی ہے، فلم نہیں دیکھنا۔ سب سے بڑا دین مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کیا؟ پکچر دیکھنے سینما ہال میں نہیں جانا، اور جیسے ہی چھٹی ملتی ہے بچوں کو گھر جانے کی، سب سے پہلے وہ سینما ہال ہی میں جاتا ہے مولوی کو۔ کیوں؟ اس کو پتا منع کیا گیا، منع کیا گیا، دیکھتا ہے وہ۔ اور اب تو خیر منع کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہی، اب تو گھر گھر کیا ہاتھ میں پکچر ہے، پکچر ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بلا بدتر ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں؟ اب کیا کرو گے؟ تو انسان کی طبیعت ہے، وہ بھی فطری انسان تھے۔ مکے کے لوگ عرب جو آتے تھے حج کرنے، جب ان کو منع کیا تھا تو وہ ضرور جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کہ دیکھیں یہ پاگل کیسا ہے، دیکھیں یہ جادوگر کیسا ہے، دیکھیں یہ کون۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت عمرو بن طفیل الدوسی وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ادیب تھے، سب تو اپنی اپنی کہانی نہیں بیان کر سکتے کہ بھائی فلاں کی باتیں سن کر اللہ نے ہمیں ہدایت دی، فلاں، ہر ایک کو زبان نہیں ہوتی، لیکن جو ادیب ہوتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے، جو قادر الکلام شخص ہوتا ہے، جو زبان جانتا ہے،
جب وہ آئے، قبیلے کے سردار، دوس قبیلے کے سردار تھے وہ، کفار مکہ نے وہ دعوتیں کریں، وہ پلیٹ کھلائے، بکرے اور سب کچھ ذبح وبا کری، خوب خاصی توازو کری. کہا اب ایک بات سنو، تم تو بہت بڑے ادیب ہو، بڑے شاعر ہو عرب کے، اور قبیلے کے سردار ہو، عقل مند بھی ہو. دیکھنا یہاں ایک پاگل ہوا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بات نہیں سننا، اس کے قریب نہیں جانا، ورنہ تمہارے اوپر جادو کر دے گا. اب جاؤ طواف کرو خانہ کعبہ کا، کوئی بات نہیں. اس کو فل یوں کہہ دیے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا ہیں؟ حدیث ہے نا. نبی کی باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے. اب انہیں جیسے فائر پروف کوئی چیز ہوتی ہے نا، بلڈنگ فائر پروف ہے، بیک فائر پروف ہے، یہ موبائل فائر پروف ہے، یا فلاں فائر پروف، ایسے حدیث پروف اس زمانے میں بنا دیا گیا. حدیث پروف مطلب حدیث جائے بھی تو کوئی فائدہ، کوئی بات کان میں آئے بھی تو ان کو کوئی فائدہ، ایسا بنا کر کے کہا گیا اب جاؤ تم عمرہ کر لو. حضرت عمرو بن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں شاعر، میں ادیب، میں قاضی الکلام، میں عربی کا ماہر شخص، چکر لگاتے ہوئے ایک چکر لگایا، دیکھا ایک نوجوان حسین خوبصورت چمکتا ہوا نورانی چہرہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے انتہائی بے پرواہی کے ساتھ کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے. ایک چکر میں نے لگایا، سوچا جانے دو، کیوں سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاگل ہو جاؤں میں بھی. دوسرے چکر میں کہنے لگے کہ کچھ آواز میرے کان میں آئی، میرا دل خود ہی مائل ہونے لگا، اس کو سنو کیا کہتا ہے یہ. تو کچھ آئی بات پہ توجہ نہیں دی. دوسرے چکر پورا ہوا. تیسرے میں دل میں میرے کہا تو پاگل ہے، تو ادیب ہے، سننا کیا کہہ رہا ہے. کہنے لگے میں نے کان لگایا تو وہ کچھ باتیں میرے دماغ میں آنا شروع ہوئی، کان سے جو سنی میں نے، اور میں نے سوچا یہ کوئی عجیب کلام ہے، یہ تو عربوں کا کلام بھی ہے عربی میں، لیکن یہ تو کچھ الگ باتیں ہیں. چوتھا، پانچواں، چھٹا، اب کان لگا کے ادھر جب پہنچتے تھے نبی کے پاس تو کان لگا دیتے تھے. ساتواں چکر مکمل کہنے لگے کرنے کے بعد میں نے سوچا یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، میں بھی تو سنوں کہ آخر یہ کیسا پاگل ہے. چہرے مہرے سے، شکل صورت سے تو نہ مجنون لگ رہا ہے، نہ پاگل لگ رہا ہے، نہ اور اس کی باتیں بھی ایسی ہیں کہ جو کسی جادوگر کی باتیں بھی نہیں لگ رہی ہیں. کہا میں بیٹھ گیا. کہا جو تم پڑھ رہے ہو سناؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ طٰہٰ یا کچھ سورہ تھی، پڑھ رہے تھے، اور ادھر وہ پڑھتے جاتے تھے اور ہمارے کانوں میں اللہ کے کلام کے وہ رس گھلتے جاتے تھے یہاں تک کہ میرے دل کی دنیا ہی بدلتی جاتی تھی. اور میں نے کہا واللہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ زبان کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی غیبی کلام ہے. تم کون ہو؟ کیا پیغام ہے تمہارا؟ تم کیا دعوت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اسلام لے کر کے آیا ہوں جس کے اندر سلامتی ہے، جس کے اندر امن ہے، جس کے اندر جنت ہے، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مظہر ہے. میں وہ دین لوگوں کے لیے آیا ہوں جو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، کسی مخلوق کی کسی چیز کی عبادت و بندگی کا حکم نہیں دیتا ہے. میں وہ اسلام لے کے آیا ہوں. کہا اگر تمہارا یہ اسلام ہے تو مجھے بھی پسند ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شریک کر لو. نبی کائنات نے کلمہ پیش کیا، کلمہ شہادت پیش کی، کلمہ پڑھ لیا، دل کی دنیا مضبوط ہو گئی، مومن ہو گئے. تو یہاں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اتنی دعوت نہیں دی جتنی غیروں نے یہ دعوت پھیلائی. ناکے پر بیٹھ کر دیکھنا یہ پاگل ہے، دیکھنا یہ اس مسجد میں آج بھی یار لوگ یہی کر رہے ہیں، ابے یہ وہابی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، ابے اس کی مجلس میں نہیں جانا، اما اس کی بات نہیں سننا، پولیس مائی باپ یہ آئے گا تو فساد پیدا ہو جائے گا، یہ فتنہ پیدا ہو جائے گا، اس کو روکو. ایس ڈی ایم کے پاس جا رہے ہیں، پولیس اسٹیشن میں جا رہے ہیں، گورنمنٹ وہ جناب عالی جو شہر اور اس تک رپٹ لکھواتے ہیں.
اور جا جا کے کہتے جی اس کی بات لوگ سنیں گے تو لوگ جو ہے نا دیش دروہی ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، اس طرح روکتے ہیں اور روک روک کر کے لوگوں کو، اور اللہ کے فضل سے جو سن لیتے ہیں قرآن و سنت کی باتیں، وہی حلاوت، وہی مٹھاس، وہی صراحت، وہی پیغام، وہی توحید، وہی سنت، اللہ کے فضل سے وہ خود ہی ان کی دنیا بدل جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کے راہ میں چل پڑتے ہیں۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ یہ ہے اسلام کی برکت، خالص اسلام، خالص دین۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اور اسلام میں اہل الحدیث ہو جانا، اسلام مسلمان تو سب ہیں، اسلام سب مسلمان ہیں، سب اپنے آپ کو بیچارے مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان مسلمانوں میں کچھ مہنت بیٹھے ہیں، مٹھ بیٹھے ہوئے ہیں، پجاری بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی دکانیں، کوئی تعویذ کی دکان، کوئی گنڈے کی دکان، کوئی جھاڑ پھونک کی دکان، کوئی رقیہ سینٹر، کوئی ٹکیا سینٹر، کوئی فلانا سینٹر، کوئی درگاہ، کوئی چلہ، کوئی مزار، کوئی شدہ، کوئی علم، کوئی چبوترا، جہاں دیکھو وہیں پوجا پاٹ شروع ہے، دھرم ہے۔ یہ مسلمانوں میں ایک بلا آئی ہوئی ہے، اور یہ شیطان نے یہ بلا لائی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اس سے بولو پاک ہیں، محفوظ ہیں۔ یاد رکھو یہ دھیرے 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 شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ یاد رکھو شرک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شرک اتنا خطرناک بلا ہے اور اتنا خطرناک زہر ہے کہ اللہ اکبر۔ حضرت امام الہدا، امام الانبیاء کہہ لیں آپ، ابو الانبیاء کہہ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو تعریفیں کی ہیں قرآن کریم نے، اسی توحید کی وجہ سے، اور ان کا کارنامہ آپ پڑھیے، ان کا کارنامہ پڑھیے، اور وہ مرد مجاہد جس کو اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی آگ انگارے جو ہیں پھول بن سکتے ہیں آپ کے لیے، آج بھی آپ کے لیے آگ بجھ سکتی ہے، پر ایمان ابراہیم جیسا ہونا چاہیے۔ الا تاکلون، بت خانے میں پہنچ کر اپنی قوم کے کہہ رہے ہیں کھاؤ یہ چڑھاوے، یہ نذرانے، یہ مٹھائیاں، یہ جلیبیاں، یہ بندیاں، یہ بتاشے، یہ مٹھائیاں، کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ۔ کھاؤ، بولتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ اور جب نہ بولے نہ کھایا تو اٹھایا کلہاڑا اور دھنکنا شروع کیا ایک کنارے سے، سب توڑ تاڑ کر پست کر کے اور اٹھا کر کے کلہاڑا جو ہے بڑے سردار پر رکھ، جو بڑا تھا اس کے کندھے پہ رکھا، اور قوم آئی تو قوم نے کہا یہ کس نے کیا؟ تو کہا ایک بندہ ہے ابراہیم نام کا ہے، اسی کو پکڑ کے لائے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی کیا کہا معلوم؟ کہا یہ بڑے سے پوچھو، یہ بڑے سے پوچھو، اسی نے سب کیا ہوگا، سردار پوچھو اسی سے کیا ہوگا۔ تو سبوں نے سر جھکا لیا اور کہنے لگے ابراہیم تم کو تو پتا ہے نا کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ کچھ حرکت بھی نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے۔ تو ابراہیم نے کہا اف لکم، تف ہے تمہاری عقلوں پر، اس کی پوجا کرتے ہو نہ جب بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ہماری قوم بڑی ہوشیار ہے نا۔ کبھی بھی کسی غیر مسلم سے نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ یہاں سے ہمارے فلانے دیوی دیوتاؤں نے بات کری ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ یہ ہمارے کلمہ کو جو مشرک ہیں بیچارے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے بولنے والا جو ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا، جب بول دے گا تو سمجھو ولی اللہ، ہمارا مذہب صحیح ہے۔ تو انہوں نے گڑھا کہ خواجہ صاحب بھی بولتے ہیں، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچا دیا بھائی ان کو، من ربکا کے جواب میں، ما دینکا کے جواب، یا غوث المدد و غوث پاک پہنچ گئے۔ تو ہمارے لوگ چونکہ حضرت ابراہیم کے واقعے کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو ابراہیم نے کہا بولتے کیوں نہیں، تو کہا ہمارے بزرگ بولتے بھی ہیں، درگاہ سے آواز آتی ہے، مزار شریف سے کیا آتی ہے بولو۔ اور ایک شیخ الحدیث اس دور کے، افسوس اس بات کا ہے، اس عہد کا شیخ الحدیث
اپنی کتاب فضائل درود میں لکھتا ہے کہ حضرت سید رفاعی آئے حج کے لیے اور اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے جب مزار اقدس پر تو کہا یا رسول اللہ پہلے میری روح آتی تھی در نبوت کو چومنے کے لیے، آج رفاعی بذات خود آیا ہوا ہے مصر سے آپ کے دربار میں، اپنا دست مبارک نکالیے تاکہ میں اس کو بوسہ دوں۔ تو اللہ کے نبی نے دست مبارک نکالا قبر سے، قبر پھاڑ کے، بولو دست مبارک سمجھتے ہو؟ ہاں، ہاتھ نکالا اور پھر حضرت سید رفاعی نے بوسہ دیا۔ 50 یا 90 ہزار لوگوں نے دیکھا۔ سن کون سے سن میں؟ کون سے سن میں؟ ایک سگریٹ ہے اس سن کے نام پر، نمبر پر۔ کون سا سگریٹ نمبر ہے؟ 35۔ ہاں، یہ بہت زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، آج کی نہیں ہے۔ 35 ہے نا سگریٹ کوئی 555۔ یاد رکھنا تاریخ، وہ سگریٹ یاد کر لینا، پینا نہیں، پینا نہیں، اپنی صحت کو مت برباد کرو۔ سگریٹ پینے والے ہو، بیڑی پینے والوں، یہ ننھے ننھے اپنے بچوں پر رحم کرو۔ بہت پان گٹکے کھاتے ہو نا، سوراخ ہو جاتے ہیں یہاں پہ، کینسر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ یہ ننھے منھے بچے یہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد کو پان میں تمباکو کھاتے ہوئے سوچنا، گٹکا کھاتے ہوئے سوچنا کہ میرے ننھے منھے بچے اگر میں کینسر کا مریض ہوا تو کہاں سے کما کے لائیں گے، کیسے میرا علاج کرائیں گے؟ جب میں تڑپوں گا، جب میں جھنجھلاؤں گا، جب مجھے 10-10 لاکھ 25-25 لاکھ کے علاج، ایک انجیکشن 3-3 لاکھ کے چارچہ، تو میرا یہ بچہ جو کہ میں 30,000 کا مالک نہیں ہوں، میرا بچہ کہاں سے لائے گا؟ یہ کیا کریں گے میرے بچے؟ میری بیوی جو معصوم بے گناہ گھر میں ہے، سگریٹ دھوئیں پی پی کر کے، ہم اسے بھی جتنا پینے والے کو نقصان نہیں ہوتا اتنا اس دھواں سونگھنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔ سوچنا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، اور اللہ اگر ایمانی غیرت دے تو اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، اپنی صحت کا خیال کرو، اور یہ بیڑی، یہ گٹکے، یہ سگریٹ بند کر دو، توبہ کرو، بولو انشاءاللہ۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور بہت آسان ہے یہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، نہ، جب عہد کیا تو عہد کیا۔ رمضان میں 12 گھنٹے تو آپ بغیر گٹکے اور بغیر بیڑی سگریٹ کے رہتے ہو، یعنی گویا آپ کے اندر وہ مادہ، وہ قوت مانعہ موجود ہے جو 12 گھنٹے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ میاں 8 گھنٹے اور کر لو، 12 گھنٹے اور، اسی کو سپورٹ کرو، اسی کو بڑھاؤ، اسی پاور کو، اسی قوت مدافعت کو بڑھاؤ، وہ انشاءاللہ 12 گھنٹے بھی آپ کر لو گے۔ 24 گھنٹے چھوڑ دو اس کو، ایک دم اس کو نکال کر چھوڑ دو، توڑ کے پھینک دو ساری۔ یعنی کہ یہ پیکٹ ذرا ختم ہو جائے تب، نہ یہ پیکٹ ختم ہوگی، نہ یہ لعنتی دکانیں ختم ہوں گی، نہ یہ لعنت آپ سے جائے گی، الا یہ کہ ایک بیگ ہی دھکا دے کے باہر کر کے اس خبیث چیز کو باہر کرو۔ اپنے منہ کو گٹر نہ بناؤ۔ آپ کا یہ منہ ہے جس سے الحمدللہ، سبحان اللہ، والحمدللہ، لا الہ الا اللہ جیسے ذکر اور اذکار قرآن پڑھتے ہیں، یہ گٹر نہ بناؤ کہ کوئی بھی چیز بس ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اہل حدیث ہو تو اہل حدیث سچے پکے بنو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام یہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو پیش کیا، اور اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے۔ بہت سارے گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے باولے مائکوں میں، اخباروں میں، لوگوں میں، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بکوں میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام 1400 برس کا دین ہے، محمد کا بنایا، محمد اللہ ہے۔ یہ محمد اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یہ 1400 برس پہلے کا نہیں ہے،
بلکہ جب سے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے سب سے پہلا انسان وہ مسلمان تھا، اور وہ جو دین لے کے آیا وہ دین اسلام تھا۔ وہ دین کون سا دین تھا؟ یہ بچوں کو بتاؤ، ان بچوں کو سمجھاؤ، ان کے دماغوں میں ڈالو کہ ہمارا دین کوئی 1400 برس کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا تھا اس کا دین کیا تھا؟ اس کا دین اسلام تھا۔ اس کا دین، یہ سبق آپ کو پڑھانا۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے، اسلام تین چیزیں یاد رکھو اسلام کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع دار اور فرما بردار بن جانا، اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا، اور تیسرا اللہ ہی کی عبادت کرنا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ ایک اللہ کو تسلیم کرنا کہ اللہ کون ہے؟ ایک ہے۔ اللہ کون ہے؟ معبود ایک معبود ہے۔ اور نمبر 2 اللہ کی تابع داری اور فرما برداری کرنا، اور نمبر 3 صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو آپ مسلمان کہلانے کے حقدار۔ نمبر 1، کیسے مثال دیتا ہوں میں ادھارن کے طریقے پر۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کا تابع دار ہوں، لیکن وہ کہتا ہے اللہ واللہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ ارے بھائی، جب اللہ ہی نہیں ہے تو تابع داری کا دم کیسے بھر رہا ہے؟ تو پھر وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو اللہ ہی کو نہ تسلیم کرے؟ اگر وہ اللہ کو تسلیم کرتا ہے لیکن کہتا ہے میری مرضی، میں اللہ کو مانتا ہوں کہ اللہ ہے، لیکن میری مرضی، اللہ نے میں خود مختار ہوں، میں جو چاہوں کروں، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوئی، تو ایسا بندہ بھی مسلمان ہو سکتا؟ بولو نہیں۔ اللہ کی تابع داری کرنا ضروری ہے، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو ماننا ضروری ہے، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا اس سے رک جانا ضروری ہے، تب وہ ہوگا مسلمان۔ اور نمبر 3 صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجیدار نہ بنانا۔ اب وہ 2 چیزیں مانتا ہے، اللہ کی تابع داری کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بھی کرتا ہے، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور غیروں کو بھی پکارتا ہے، اپنی مدد کے لیے، اپنے مشکل کشائی کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے فریاد کرتا ہے، تو ایسا بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، ایسا بندہ مشرک کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یہ اصول یاد رکھنا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام ہمارے تمہارے گھر کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کے نہیں آئے، بلکہ اس دنیا میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم ہے، وہ لے کے آئے، اور آخری انسان، آخری نبی ہمارے اور آپ کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس اسلام خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور تمام ان کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں۔ یہ ہے اسلام۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی آپ مسلمان ہیں؟ ہاں، تو اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کہو گے نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، حج کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اس کو اسلام نہیں کہتے۔ اسلام جو بھی میں نے بتایا ہے اس کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ آپ امام ہیں اس مسجد کے، پڑھائیے ان کو الاصول الثلاثہ کا درس دیے۔ اسلام کے 3 بنیادی اصول، اسلام کیا ہے اس کے اندر موجود ہے، ان کو درس دیجئے، بچوں کو حفظ کروائیے، اس کے اوپر مقابلہ کروائیے، 20,000 کا، 25,000 کا، جو اس کو یاد کرے اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، تاکہ اسلام کا پریچے ہو۔ آپ مسلمان ہیں، آپ ہی کو پتہ نہیں، ایرو غیرو نتھو خیرو جمن شبراتی کو پوج رہے ہو، پکار رہے ہو، چلا رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں اسلام کیا ہے۔ تو آپ
آپ کیا لوگوں کو بتلاؤ گے؟ فاقد الشیء لا یؤتی الشیء، جو خود ہی محتاج ہو، فقیر ہو، وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ تو آپ کو خود پتہ نہیں. تو یہ بات اپنی آل اولاد کو بتاؤ کہ اسلام یہ ہے. اسلام یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی تابعداری اور فرمانبرداری کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے اسلام. اور جو اس کو مانے اس کو کہتے ہیں مسلمان، اور جو اس کا انکار کرے یا اس کے خلاف کرے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہی آج کے درس کا خلاصہ تھا. اللہ ہم کو بھی آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری آل اولاد کو شرک جیسی نجاست اور غلاظت سے اللہ محفوظ رکھے. ہماری نسلوں کو، ہم کو، آپ کو، سب کو شرک کرنے سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے، بدعات کرنے سے ہم کو محفوظ رکھے، نبی کی اتباع اور پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کی تابعداری، رسول کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو صحیح طور پر مومن اور صحیح طور پر متقی پرہیزگار مسلمان بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہو، پوچھو. ایسے قلم کاغذ تو نہیں ہے؟ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں. میں سب لوگ اس میں قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ شرمانا نہیں. سب کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس میں؟ ماشاءاللہ سب قرآن پڑھے ہوئے. اب ظاہر ہے جس کو نہیں بھی آتا ہوگا وہ بھی کہتا ہوگا کہ ہاں شرم ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں. جس کو نہیں معلوم ہے وہ قرآن سیکھو. یہ نہ دیکھو کہ میں بزرگ ہو گیا، میں بڈھا ہو گیا، میری داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، میں مشغول ہوں، میں فلاں ہوں. قرآن سیکھو. اس مسجد میں حلقہ قائم کرو قرآن سکھانے کا. قرآن سکھانے کے لیے حلقہ قائم کرو. اور حلقہ قائم کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ اسی امام سے اذان بھی دلواؤ، اسی امام سے نماز بھی پڑھواؤ، اور پھر اسی کے اوپر ایک اور گوشت ڈال دو میرے بچوں کو بھی پڑھاؤ. حرام ہے یہ. ٹھیک ہے پڑھائے گا وہ، لیکن اس کا معاوضہ پڑھاؤ، اس کی تنخواہ کیا کرو. ہاں 10 بچے پڑھاؤ تو 1,000 دو کم از کم ایک بچے کے پیچھے، تو 10,000 اس کا پڑے گا. یہ تو سوچتے ہوں کہ آپ ارے یار یہ تو بڑا لمبا خرچہ بتا رہے ہیں مولانا. تم نے قرآن کی تذلیل کی ہے، اس لیے ذلیل ہیں ہم. انگریزی پڑھانے والا ٹیوشن لیتا ہے، ایک بچے کے پیچھے 2,000 ٹیوشن دیتے ہو تم. اور گدھے کی طرح بچہ ہمارا بستہ ٹانگ کے پیچھے، اور اس کے دروازے پہ جاتا ہے، اس کے دروازے پہ جا کر کے خود جاتا. مولوی تمہارے گھر جاتا ہے. حالانکہ مولویوں کو نہیں جانا چاہیے کسی کے گھر. جس کو 72 دفعہ قرض ہو یہاں کے مسجد میں پڑھائے، اور فیس لگاؤ اس کے اوپر 2,000 1,500 1,000 کی، اور وہ اپنی جیب میں مسجد والے نہ رکھو، مولوی صاحب کی جیب میں رکھو. وہ بیچارہ اپنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم دیتا. یہ نہ سوچو رہے یہ تو 10,000 پا رہے ہیں، 20، اب یہ 10,000 دیں گے 20,000 ہو جائے گا. میں کیا ہے 10,000 آج کے زمانے میں؟ کیا حیثیت ہے 10,000 کی؟ مجھے بتائیے آپ. 15 کی کیا حیثیت ہے؟ راشن بھرانے جاؤ تو بھی پتہ چلے گا، دال نمک روٹی کا بھاؤ معلوم ہوگا. اس لیے اپنے علماء کی قدر کرو، ان کی تنخواہیں اپنے اماموں کو زیادہ سے زیادہ دو، تاکہ وہ ان کا ایمان تازہ رہے، وہ غیروں کی طرف نظر اٹھا کے ان کی عزت ہو، وہ عزت سے رہیں، خودداری سے رہیں. جی جناب علی چلیے سوال. سوال تھا کہ ایک بھائی اگر ریگولر مسجد نہیں آتا ہے، وقت ہوتی میں بھی کبھی نہیں آتا ہے، گھر پہ پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا؟ اس کو سمجھائیے، اس کو بتائیے. اس کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کیا، اس کی مجبوری کی وجہ سے نہیں آتا. بہت سارے مولوی ہیں ذرا عذر بنا لیتے ہیں، کبھی مسجد میں نہیں جاتے. کیا عذر ہے؟ کہ تھوڑا لنگڑاہٹ ہے، تو معذور ہیں، تو اس وجہ سے مسجد میں بھی نہیں جاتے کہ بھائی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے، جو معذور ہیں وہ گھر ہی میں پڑھ لیں. تو لوگ گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں. تو وہ ان کو ڈرائیے اللہ سے، بقیہ معاملہ ان کے اوپر چھوڑیے. کیا کریں گے کہ ان کو بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی مجبوری رہتے ہوئے نہ رہتے ہوئے بھی مسجد کے اندر نہ آنا، یہ گناہ ہے. جی جی نہیں، بارش اگر سنو بات ہی ختم. نالا بہے نہ بہے، نالا بہے نہ بہے برادرم، نالے کو مارو گولی. نالا بہے نہ بہے، صرف بارش ہو جائے نا، بارش ہو رہی ہے تو جو مسجد میں ہیں انہیں جمع بین الصلاتین کر لینا چاہیے،
مغرب اگر بارش ہو رہی ہے تو عشاء کے ساتھ مل کے پڑھ لو، اور اگر ظہر میں بارش ہو رہی ہے تو عصر پڑھ لو، بات ہی ختم۔ نالا چاہے بھلے نہ بہے، سیمنٹڈ روڈ ہو، سنو میری بات، بارش ہو رہی ہو تو اپنے گھر میں نماز پڑھو، صلوا فی رحالکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اس سنت کو بھی زندہ کرو بھائیو، زبردستی نہ گلے میں پھندے ڈال کے بیٹھو۔ اسلام کیا آسان ہے، نالا بہ رہا کیسے آئے گا بندہ؟ اما بارش ہی ہو جائے، صرف بارش ہو جائے، آندھی طوفان آ جائیں تو بھی اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ اسلام اس کا نام ہے، زبردستی گھسیٹ کے مسجد میں لانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی، داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ وَعْفُ اللُّحَىٰ وَقَصُّ الشَّوَارِبِ، اور مونچھوں کو چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، کون سے پتھر؟ اچھا، اس پر واللہ اگر انگلی یہ پیر میں پہننا جائز ہوتا تو میں اسے پیر میں بھی پہنتا۔ اسلام میں کسی بھی پتھر کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی خوبی تسلیم کرنا یہ کفر ہے، یہ بے ایمانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اسی بدعقیدگی کو کفار مکہ کی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا چکر لگا رہے تھے، اور خانہ کعبہ کے اس حجر اسود کے پاس ٹکے اور کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن چونکہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے، میرے نبی نے تجھے چوما ہے، اس لیے میں بھی چوم رہا ہوں، اگر میرے نبی نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں چوم تجھے بھی۔ تو جب حجر اسود کے اندر کوئی نفع نقصان نہیں تو اس کے علاوہ یہ جو پہاڑ اور پتھر ہیں ان کے اندر کون سی خوبی آئے گی کہ یہ فیروزی کلر ہے، یہ فلانی کلر ہے، یہ پہنو گے تو دو تین شادیاں ہو جائیں گی، یہ پہنو گے تو رنڈوے سے بچ جاؤ گے، یہ پڑھو گے تو تم ٹاٹا برلا ہو جاؤ گے، یہ پہنو گے تو تم امبانی بن جاؤ گے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج کسی کے ہاتھوں میں ایک نہیں 4 5 انگوٹھیاں ڈھکے ہوئے رہتے پہنے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کچھ نہیں ہے۔ جی، جتنے بھی یہ مقدر بتانے والے ہیں نا، جو دوسروں کے مقدر بتاتے ہیں، یہ سارے روڈوں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کو بے غیرت تو اپنا مقدر کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ اور اگر اس پتھر کے اندر اتنی خوبی ہے تو اپنا مقدر کیوں نہیں بنا لیتا؟ یہ سب باولے لوگ ہیں، اور باولے ان کے پیچھے جاتے ہیں جن کے دلوں میں توحید نہیں ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا، سمجھ ہوتی تو یہ نہ موت پیتے، نہ گوبر کھاتے، نہ پتھر پوجتے، نہ یہاں جاتے۔ جی، مولانا مودودی اور محمد علی مرزا چنسبت خاگرہ پا عالم پاک، مولانا مودودی کا منہج الگ ہے، اور یہ تو شیعہ رافضی ہے، تقیہ باز مرزا۔ تو دونوں کیسے ہو؟ مولانا مودودی شیعہ تھوڑی تھے بھئی، یہ تو شیعہ رافضی ہے، خبیث یہ مرزا۔ اس میں بھی غلطیاں ہیں، جہاں غلطیاں اسے چھوڑ دو، جو اچھی چیزیں لے لو، بات ختم۔ خذ ما صفا دع کدل، جو اچھی چیزیں ہیں کسی کی بھی ہے لے لو، جو بری ہے اسے چھوڑ دو۔ ہاں تو وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے مودودی صاحب مستحق ہیں، بات ہی ختم۔ تو ان کا دین تھوڑی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے۔ یہ انہوں نے اپنی سوچ بتائی ہے، جو گمراہ ہے، غلط سوچ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جو اچھی چیزیں لے لو، غلط چیزیں چھوڑ دو، ہے کہ نہیں؟ اور مرزا یہ سب یار یہ تمہیں کوئی ڈنڈی مار دے تو تم بنیے کی شکل نہیں دیکھو گے،
تمہیں کوئی ڈپلیکیٹ کوئی سامان کوئی کسی کے یہاں سے دے دے تو تم اس بنیے کے چوکھٹ پہ بھی نہیں جاؤ گے. اور یہ پورے اپنے بنائے ہوئے خبیث جو ہے مرزائی، یہ پورا اپنا غلط سلط باتیں بتا کر کے بخاری اور مسلم کے حوالے سے اپنی طرف پہ تفسیریں کر کر کے تمہیں گمراہ کر رہا ہے. حرام ہے یہ، ایسے لوگوں کی مت سنو. جی ہاں نہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے کوئی منع نہیں کر رہا ہے. مسجد میں نماز پڑھیے الا کہ اس میں قبر نہ ہو. اگر قبر ہے تو کسی کی بھی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا جائز، اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ. اچھا اگر آپ کو یہ پتہ، چلے دیکھیں ایک بات بتاؤں، اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس مسجد کا امام بے وضو نماز پڑھاتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کیوں؟ اچھا واہ، بس وہ جواب ہو گیا، وہی سمجھ میں آ گیا، وہی جواب ہے. سیدھی بات ہے نا، میں نے کوئی غلط بات کہی؟ ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں آپ لوگ. بعض ظلم الیقین صلح کلی مولوی ہیں ہمارے یہاں بھی. پڑھ لو. میں نے کہا نا بھائی، بے وضو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بے وضو ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. یہ امام صاحب ہیں، آپ کے اہل حدیث ہیں نا، میں آپ کا امام، میں اپنے اوپر لے لوں. آپ کو پتہ چلے معراج ربانی بے وضو نماز پڑھا رہا ہے، آپ پڑھو گے میرے پیچھے نماز؟ میں قسمیں کھاؤں، میں قرآن کے حوالے دوں، میں کہوں میں مدنی ہوں، میں نے اتنے حج کیے، میں وہاں سے فارغ ہوں، آپ پڑھو گے؟ بھائی تم کہیں سے بھی فارغ ہو، یہ بے وضو کے پیچھے تو میری نماز. تو یہ بعض لوگوں نے یہ شبہ جو ڈالا ہوا ہے کہ صاحب یہ کافر لوگوں کو بناتے ہیں، صرف کافر کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اس کو بولو بے غیرت، صرف کافر ہی نہیں، بے وضو کے پیچھے بھی نماز. بولو. اب بتاؤ، وضو بنانا، یہ وضو جو ہے یہ ایمان ہے یا اسلام ہے؟ تو سب سے پہلے تو ایمان ہی ہے نا، ایمان کے بعد ہی وضو ہے، نماز ہے. اب جب جس کا وضو جو سیکنڈ درجے میں فیل ہے، جب اس کے پیچھے نماز نہیں تو جو پہلے ہی درجے میں فیل ہو اس کے پیچھے کہاں سے نماز ہے؟ جی سوال ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس لیے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی اس لیے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، امام صاحب جو ہے تنخواہ لیتے ہیں. اچھا، اس کے تعلق سے ایسا ہے؟ اسے اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے پھر، کیونکہ وہ اللہ سے روزیاں حاصل کرتا ہے. جب کھاتا ہے جبھی اللہ یاد آتا ہے اسے، تو اسے عبادت بھی اللہ کی نہیں کرنا چاہیے، بھوکے پیٹ عبادت کرنا چاہیے بے غرض ہو کر کے. کیا ضرورت ہے اللہ سے روزی لینے کی؟ اسے چاہیے کہ اپنی آنکھیں اپنے کان بھی نکال کے پھینک دے، کیونکہ یہ سب اللہ نے دیے ہیں، کسی کا احسان نہیں. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اس کا میرا کہنا ہے کہ تو اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، پھر تو اللہ کی عبادت کرتا ہے. کیوں کھاتا ہے اللہ کا دیا ہوا؟ امام کسی کے باپ کا نہیں کھاتا، وہ اپنی محنت کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، آپ کے پاس 24 گھنٹے رہتا ہے، اس لیے وہ مزدوری نہیں ہے، وہ اس کی مزدوری کوئی نہیں دے سکتا ہے. اس کے معاش کے لیے آپ جو کچھ بھی دیتے ہو وہ اس کی روزی روٹی کا ہے، بس ذریعہ ہیں آپ، بس اور کچھ نہیں ہے. اس مسجد میں اگر امام نہیں رہے گا تو مسجد کیا ہوگی؟ یہ ویران ہو جائے گی. یہ جس کی بھی مرضی آئے گی. بھیا کسی کا موبائل ہے دیکھو، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ ہر مسلمان کو آپ جیسا مسلمان بنائے بھائی. چلو بھائی اب جھگڑا مت کرو، شکریہ ادا کرو، جزاک اللہ خیر بول. نہیں شکریہ جزاک اللہ خیر. جی سمجھ میں آیا بھیا؟ جائز ہے یہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو تم سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے. اماموں کی تنخواہ، فوجیوں کی تنخواہ، سب کی تنخواہیں بارڈروں کے اوپر مقرر تھی، سب کے رجسٹر جو بھی سرکاری کام سب کی تنخواہیں مقرر تھی. اور اس زمانے میں جو اساتذہ مقرر تھے ان کی بھی تنخواہیں حضرت عمر بن خطاب نے مقرر کی تھی. وہ تم سے زیادہ پاک صاف تھے، ہے کہ نہیں؟
اس کو سمجھاؤ. اس کو شیطان کہیں بہکا کے لے کے جا رہا ہے کہیں اور, بہکا دیا پورا, بالکل نٹ بولٹ ڈھیلا. حالات اللہ اسے ہدایت دے. ہاں جی ہاں. لیکن کسی کو نہیں بتایا, نہ اپنے بیوی, نہ اپنا بچہ, نہ اپنے فیملی, نہ اپنے پریوار, بس اپنا آخرت کی تیاری میں لگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جانتا ہے کہ اس بندے کو کیا دینا ہے اور اس نے کیوں ایسا کیا یا نہیں کیا. وہ بندہ اس وقت اگر ہوتا تو ہم اس سے پوچھتے کہ تیری کیا مجبوری تھی کہ اپنے گھر والوں کو تو بتایا نہیں, سمجھایا نہیں, یا اپنے گھر والوں کو ایسا تعلیم نہیں دیا, یا محلے والوں کو کیوں نہیں. تو اس کے بارے میں تو ہم کیا بتا سکتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے, کہ اس بندے کی کیا مجبوریاں تھیں, یہ ہم نہیں جانتے. اس لیے اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو. جب وہ مر گیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. خاموشی ہمارے لیے یہی بہتر ہے. رحم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے, بس. جی میرا سوال ہے, اگر کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلے کا حل قرآن اور سنت سے ثابت ہے, اگر کوئی شخص پیش کر رہا ہے کہ ابو بکر یہ ہمارے لیے یہی مسئلے پہ ہم عمل کریں گے, قرآن اور سنت میں واضح ہو گیا بات, تو نہیں مانیں گے, وہ حوالہ پیش کر رہا ہے, ابھی یہ کرتے ہیں, اب ہم کریں, چاہے قرآن میں ہو کیا حدیث میں. اس کو کیسے سمجھا جائے؟ جو قرآن حدیث میں آ گیا وما انا علیہ اصحابی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جس بات کا خلاصہ ہو گیا, ہم اس پہ نہ عمل کریں گے, یا صحابہ کا جو وہ اس پہ عمل کریں گے. ویری ڈینجر سوال ہے. یہ گھوم کے ایک بات یہاں یہ آئی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے جو قرآن و حدیث میں ہے, یا جو صحابہ بتا رہے ہیں اس کو کریں گے. دیکھیں میرے عزیز, میرے بھائی, یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ ہم جب قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں, یا جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم خود اپنے دماغ سے, اپنے آپ سے سمجھتے ہیں. ایک شارٹ کٹ میں ایک بات ہوتی ہے, ایک تفصیل ہوتی ہے. ہاں, ایک شارٹ کٹ میں بات ہوتی ہے کہ جناب علی, جیسے میں کہوں کہ کیا کہتے ہیں بہار کس طرف ہے, تو آپ نے کہہ دیا مغرب یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف ہے, ویسٹ میں ہے یا ایسٹ میں, اور ایک تفصیل ہوتی ہے. تو ویسٹ میں ہے تو آپ کہیں گے بھائی ویسٹ میں تو بہت سارے شہر آ رہے ہیں, تو آپ بہاری کو بتا رہے. بھائی آپ نے شارٹ پوچھا ہے کہ کس طرف ہے, تو میں نے کہا ویسٹ میں. اب اس ویسٹ میں بہار بھی آ رہا ہے, جھارکھنڈ بھی آ رہا ہے, یو پی بھی آ رہا ہے, مثلا بہت سارے شہر آ رہے ہیں, بہت سارے اسٹیٹ آ رہے ہیں. تفصیل اس کی کچھ اور ہوگی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرو, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام قرآن و سنت ہی کا نام ہے, تو ایک شارٹ کٹ میں بات ہوتی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرو, تو یہ بھی شارٹ کٹ ہے. جب اس کی تفصیل آئے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نمبر 1 کہ تمہارے لیے ہماری سنت اور خلفاء راشدین جو اللہ تعالیٰ کے رشد و ہدایت پر قائم و دائم ہیں, ان کی سنت کو پکڑنا ضروری ہے. ما انا علیہ و اصحابی, ما انا علیہ و اصحابی, ما انا علیہ, اسی میں جواب موجود ہے آپ کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر آج میں ہوں اور میرے اصحاب یعنی میرے صحابہ ہیں, یعنی ان کا بھی بتایا ہوا فہم, ان کی بھی بتائی ہوئی سمجھ ہمارے لیے حجت ہے, دلیل ہے اور دین ہے. اور تیسری چیز اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جس شخص کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی, دلیل آ گئی, اس کے باوجود بھی وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے, تکلیف ایذا پہنچا رہا ہے, اور رسول اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو پکڑ رہا ہے. تو یہ مومنین, جب آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی تو یہ مومنین کون تھے؟ صحابہ تھے. تو ان کا بھی راستہ ہمارے لیے, تو یہ پتہ کیا چلا. اور بھی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین, میں نے 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہیں کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما, جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اللہ کی سنت میں یہی ہے. نبی نے یہ بھی فرمایا
फरमाया है नबी की सुन्नत में कि मेरी सुन्नत भी और जो मेरे सहाबा की बताए हुए रास्ते हैं उसके ऊपर चलो। अगर कोई शख्स कहता है ये हदीस है, ये कुरान है, और फिर वो कहता है कि हज़रत अली का इस आयत करीमा के बारे में या इस हदीस के बारे में ये ख्याल है, और हम आज के दौर के मौलवी कह रहे हैं कि नहीं ये इसका मतलब है, तो आप बताएं एक तरफ हज़रत अली का फरमान सही साबित हो और दूसरी तरफ आजकल के मौलवियों की बातें, किसकी बात हम लेंगे? हज़रत अली की बात लेंगे, हम आजकल के मौलवी की बात नहीं लेंगे। तो कुरान और सुन्नत को उस तरह समझो जिस तरह अल्लाह ने अपने नबी को समझाया, नबी ने अपने सहाबा को समझाया और सहाबा ने अपने शागिर्दों को समझाया, ताबईन तबे ताबईन अइम्मा इन्होंने समझाया। इस तरह से कुरान और सुन्नत को हम समझते हैं। हम अपने मनमानी कुरान और सुन्नत को समझने का न दावा करते हैं न हम इसकी दावत देते हैं, और हम ये अकीदा रखते हैं कि आज अपने मनमानी समझने की वजह से इस्लाम के अंदर कई फ़िरक़े बन गए और अपने मनमानी लोगों ने दीन की तावील और दीन की, जैसे भाई ने बताया कि मौलाना मौदूदी साहब ने ये फरमाया तो फलाने ने ये अपने मनमानी तावीलात हैं, उनकी अपनी ताबीरें हैं, उनकी अपनी समझ है। जो सहाबा का मुखालिफ हो, जो सहाबा का गुस्ताख हो, जो सहाबे कराम जिनके बारे में अल्लाह ने शहादत दी है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथी हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन, कि उनको वो काफिरों के लिए सख्त और आपस में नर्म हैं, उन्हें देखोगे रुकू और सजदे की हालत करते हुए, और उनके चेहरों से नमाज के आसार जाहिर हैं। उनकी मिसालें तौरेत के अंदर, इंजील के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ने उनकी तारीफ की है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। आजकल का पिद्दी का मौलवी या मुफक्किर या मुकर्रिर या मुहर्रिर या अदीब या कोई पीर या कोई बैरिस्टर या कोई प्रोफेसर या कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर आजकल की तफसीर बताए माई फुट, हमारे जूते की नोक पर, हमारे जूते की नोक पर अगर वो सहाबा का गुस्ताख है तो हम उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार। खलास सहाबा, खलास सहाबा। अब कोई ये कह सकता है कि बाज सहाबा बाज में लड़े भी, बाज ने बाज को कत्ल किया, ये जहालत है। सहाबा आपस में नहीं लड़ते थे, और अगर कभी जंग, अब आप कहोगे क्यों, जंगे सिफ़ीन हुई, जंगे जमल हुई, आप पेश करो, उनको कहो तारीख पढ़ो, इनको लड़ाने वाले लोग कौन थे, इनके पीछे कौन थे, हजरत उस्मान के कातिलीन कौन थे, हजरत अली को जहर में बुझे हुए खंजर से कत्ल करने वाला कौन था, हजरत अमीर मुआविया को खंजर मारने वाला कौन था, हजरत साद बिन वक्कास को, ये साद कौन थे वो सहाबी, उनको भी खंजर मारने वाला कौन था, कौन लोग थे ये सब अगर आप तारीख में पढ़ोगे ये सब यहूदियत की साजिश, ये सब सबाई लोग थे, ये खवारिज और ये सबाई ग्रुप के लोग थे जो इस्लाम और मुसलमानों को बर्बाद करना चाह रहे थे। और जैसे आज भी वो जहरी, वो जरासीम और वो बैक्टीरियाज इस्लाम के नाम पर बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स की दिमागों के अंदर मौजूद हैं और वही पढ़ करके वो लोगों में वही वायरस फैला रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे अहले अजीज़ भाइयों, ये बात अच्छी तरह से याद रखना, सलफ़ सालहीन का ये मनाज है कि अल्लाह, उसके बाद रसूल ने जो समझाया, रसूल ने अपने सहाबा को, ये भी मुत्तबा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु की मोहर इनके ऊपर लगाई है। इनके बारे में जो लड़ाई भिड़ाई, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मुंह बंद रखें, चुप रहें, क्योंकि अल्लाह ने इनको माफ़ कर दिया, अल्लाह ने इनको माफ़ कर दिया, अल्लाह इनसे खुश। तो हम कौन होते हैं, हम कैसे गुनहगार बदकार कदम कदम पे गुनाहों से लिपटे, हम कौन होते हैं इनके बारे में अपनी ज़ुबान खोलने वाले या इनके उन झगड़ों के फैसले करने वाले। इसलिए हमें खामोशी चाहिए, हमें खामोश, खलास, हम नहीं जानते भाई, वो अल्लाह जानता है। वास्तव हज़रत मिसाल दूँ मैं, हज़रत हातिब ने अभी बलता, जलील क़द्र सहाबी, फ़तह मक्का का खुफिया, फ़तह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी ने खुफिया मीटिंग की, बिल्कुल ख़ास सीक्रेट मीटिंग थी कि मक्का को फलानी तारीख में हमें फ़तह करना है, और फौज का पूरा खाका तैयार हुआ, टाइम भी मुकर्रर हुआ, वक्त भी मुकर्रर हुआ, सब कुछ मुकर्रर हुआ। हज़रत हातिब बिन अबी बलता भी मौजूद थे।
उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि एक ख़त लिखा अहले मक्का के, अपने मक्का के लोगों के, चंद लोगों के नाम, कि फ़लाने दिन फ़लाने तारीख़ फ़लाने वक्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर जर्रार लेकर के मक्के के ऊपर हमला करने वाले हैं। ये लिखा, तुम लोग अपने, वो ख़त लिखा और एक औरत को दिया कि इसे मक्का तक पहुंचा दो। वो औरत लेके चली। इस वक्त अबियार अली, जहां मदीने के लोग एहराम बांधते हैं, वहां पहुंची वो औरत, और इधर जिब्रील आ गए। अल्लाह अकबर, देखो ये है, जिब्रील आए और कहा कि अल्लाह ने यह पैगाम भेजा है कि इस सीक्रेट मीटिंग के राज को एक औरत, तुम्हारे एक सहाबी ने लिखा है, और वो फलानी जगह वो औरत पहुंच चुकी है, मक्के वालों को खबर हो जाएगी, तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। अल्लाह ने अपने नबी को मुत्तला किया। हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अली को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ अबियार अली पे वो औरत बैठी हुई है, ऊँट पर सवार है, उससे वो लेटर लेके आओ, ख़त लेके आओ। ये दोनों पहुँचे, उस औरत को पकड़ा, कहा वो ख़त दे। उसने कहा मेरे पास कोई ख़त नहीं। कहा हम तो तेरी तलाशी लेंगे। उसने कहा ले लो तलाशी। नहीं मिला। हज़रत अली ने कहा कि मुझे उस ज़ात ने भेजा है जो कभी झूठ नहीं बोलती है, अल्लाह के नबी ने भेजा, तेरे पास है वो निकाल दे। उसने कहा मेरे पास नहीं है, झूठ पे झूठ बोल। हज़रत ज़ुबैर ने कहा उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान, अल्लाह की कसम, अगर मेरे नबी ने कहा है हम तुझे नंगा करेंगे और नंगा करके हम तेरी एक एक चीज़ की तलाशी लेंगे, क्योंकि नबी ने ये हुक्म दिया है, झूठ नहीं हो सकता। यहीं से जासूस करने वालों, जासूसी करने वाले, जासूस में जो पकड़े जाते हैं, उनकी बरहना नंगी तलाशी लेना भी जायज़ है ये इस्लाम के अंदर। ये सहाबा का मनहज है। आज भी बहुत सारे एयरपोर्ट दुनिया के अंदर हैं, हमको तुमको नहीं मालूम है, लेकिन जब उस गेट से गुजरते हैं तो एक केबिन है जो अंदर रहती है, उस केबिन में बाकायदे वो मर्द हो कि औरत हो कि बच्चा हो, तुम 10 कपड़े भी पहना हो, तुमको बरहना देखते हैं, वो नंगा देखते हैं। कोई ड्रग्स, कोई हीरोइन, कोई चर्च, कोई मुल्क के खिलाफ कोई चीज़ तो नहीं ला रहे हैं, वो पुल बिल्कुल ओपन आईने से देखते हैं, नंगा देखते हैं। हमको तुमको नहीं मालूम, बहरहाल ये अंदर की बात है, ये जायज़ है। ये क्या है, ऐसी तलाशी लेना जायज़ है, क्योंकि हो सकता है भाई एक आदमी, एक आदमी लाखों आदमियों की तबाही का सबब बन सकता है। वो उतना गुनाह नहीं है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा। फिर पकड़े गए, लाए गए, उसने अपने जूड़े खोले, जूड़े के अंदर छुपाई हुई थी उस खत को, वो लाए। जब वो समझ गई कि मुझे नंगा कर देंगे ये, वो डर गई, उसे निकाले, दिए, लाए। वह हाथी बिन बलता लिखा हुआ था। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। किस्सा मुख्तसर ये कि हज़रत उमर ने तलवार निकाल दी, कहा अल्लाह के नबी उक़्तुल दानी अक़्तुल हाज़ल मुनाफ़िक़, इजाज़त दो इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दें। अल्लाह के नबी ने कहा खबरदार खबरदार खबरदार, तुमको नहीं मालूम कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि ए बदर के मुजाहिदीन, ए ग़ज़वे बदर में शरीक होने वाले मुसलमानों, तुम ज़िंदगी भर अब कोई भी गुनाह करो, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो जिस बंदे को अल्लाह ने माफ़ कर दिया, मोहम्मद कौन होते हैं उनको सज़ा देने वाले, अल्लाह ने माफ़ किया है इनको, हम इनको कुछ नहीं कह सकते। समझ में बात आई? ये मनहज है सहाबा का, नबी का। जिन्हें अल्लाह ने माफ़ किया उन्हें हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों किया तुमने ये? वो रोने लगे। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मैंने किसी को इत्तला करने की नीयत से ये लेटर नहीं लिखा था, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे अजीज़ व अकारिब थे, मैंने सिर्फ उनके लिए लिखा था और उनके पास भेजा था कि चुपचाप मक्का छोड़कर कहीं और चले जाओ ताकि तुम्हारा माल, तुम्हारे बाल बच्चे बच जाएं। बस मैंने अपने ख़ास, अपने ख़ानदान थे, कबीला था, मैंने उनको लिखा था, मैंने अहले मक्का के लिए लिखा था। कहा कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। कौन सी बात आई कि नहीं? ये है तो नबी का ये मनहज था। तो जिस सहाबा को अल्लाह ने माफ़ कर दिया, जब एक सहाबी के बारे में, बदर के लोगों के बारे में अल्लाह माफ़ करता है और नबी भी माफ़ कर रहे हैं, तो आज हम जैसे टुटपुजिए गुलाम इब्नुल गुलाम इब्नुल गुलाम इब्नुल गुलाम, हम चलें सहाबा के ऊपर ज़ुबान खोलने के लिए और वो वाक़यात पढ़ के जिनको शीए राफ़ज़ियों ने 90 का 9 का 90 बनाया है, खींचतान करके
ہم ایسی تاریخوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، صحابہ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے، ان کی عزت اور ان کے ایمان کو اپنے سروں کے تاج بناتے ہوئے ان کے نقوش پا کی پیروی کرنے کا پیغام اور دعوت دیتے ہیں۔ سمجھ بات آئی؟ اللہ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، اور صحابہ سے بغض اور دشمنی رکھنے والوں کو اللہ ہدایت دے، یا انہیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں اللہ ذلیل و رسوا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔